بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے اسلام آباد میں تنظیمی کنونشن سے خطاب میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسلام آباد میں کنونشن سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان تمہاری 2018 کی سلیکشن کمیٹی ٹوٹ گئی، سلیکٹر گھر چلے گئے، اب کان پکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں سلیکٹ کرنے والے آج مان رہے ہیں کہ عمران کا گھر جانا ضروری تھا، وہ ملک کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ جس خطرے کا آپ کو آج پتہ چلا ہے وہ نون لیگ کو 2018 میں ہی پتہ چل گیا تھا۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ بذریعہ ٹرین ایران کو ہر ماہ 30,000 ٹن چاول بھیجنے کا معاہدہ تکمیل کے قریب ہے۔ لاہور میں خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں قراقرم ایکسپریس، کراچی ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس کو 120 دن میں اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ خیبر میل اور جعفر ایکسپریس کی بھی بہتر مینٹیننس کی جائے۔ جاری اعلامیے کے مطابق ڈرائی پورٹس آمدن کو 2 ارب روپے تک لے جانے کا ٹیکس دیا گیا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ ہر برج کی بحالی پر پیش رفت کا جائزہ لینے کا کہا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سبیو اور تفتان ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے پلان تیار کیا جائے۔ کوئٹہ اور زیدان کے درمیان فریٹ سواری دورانیے میں کمی کے لیے حکمت عملی بھی تیار کرنے کا کہا گیا۔ اسلام آباد حکومت نے IMF ڈیل کے تحت پیشی اقدامات پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ حکومت نے IMF سے مذاکرات کے تحت بجلی کے بلوں پر سبسڈیز ختم کرنے پر کام شروع کر دیا ہے، جس کے بعد مارچ میں بجلی کے بل اضافی سرچارج کے ساتھ موصول ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فوری طور پر مارچ میں موصول بجلی بلوں میں اضافی سرچارج 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ سے 18 روپے تک ہوگا۔ منصوبے کے تحت جون تک بجلی کی قیمت فی یونٹ میں 23 روپے 29 پیسے کر دی جائے گی۔ لاہور میں ایک بار پھر دکانوں سے آٹا غائب ہے اور فلور مالکان نے کل سے پنجاب بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ بیشتر دکانوں پر 10 کلو والا آٹے کا سرکاری تھیلا دستیاب نہیں، جبکہ 15 کلو والے کمرشل آٹے کی سپلائی بھی کم ہو گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے ہڑتال پر اکسانے والی 12 فلور مل کا گندم کا کوٹا معطل کر دیا۔ سیکرٹری خوراک پنجاب کا کہنا ہے کہ بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں مرغی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 1 کلو چکن کی قیمت 600 روپے سے بھی اوپر ہو گئی۔ سابق وزیر خزانہ و پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شوکت ترین نے اپنے کرپشن کیسز کے حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سفارش کی تصدیق کی۔ ایک انٹرویو میں شوکت ترین کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کا یہ کیس ختم کرا دوں گا۔ انہوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ جان کر ان کی طرفداری کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایک صحافی کے کالم میں جو ریمارکس ہیں انہیں سمجھتا تھا کہ باجوہ نے دیے ہوں گے، لیکن اگر دیے ہیں تو انہوں نے یہ کوئی اچھا اور سوچ سمجھ کر بات نہیں کی۔ خیال رہے کہ ایک صحافی نے اپنے کالم میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے شوکت ترین کے نیب کیسز ختم کرا دیے۔